الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس نظام زندگی کو، اس دین کو دنیا کے تمام نظام ہائے زندگی پر، مکمل جنس دین پر غالب کر دے اور ظاہر کر دے، اور اللہ کے لیے گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ انکار کرنے والوں پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفر کرنے والے یا انکار کرنے والے ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی اور ہمارے مہمانان گرامی جناب فاتح اربکان صاحبزادہ نجم الدین اربکان استاذ اور جناب خلیل عبدالہادی صاحب، میری بہت ہی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ خواتین ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ اور ان کی ٹیم، میرے بہت عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میرے بیٹوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، بہنوں، سچی بات یہ ہے کہ جب اس نوعیت کا کوئی اجتماع شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، رہائش کے مسئلے ہوتے ہیں، کھانے کے معاملات ہوتے ہیں، انتظامی چیزیں ہوتی ہیں، اور اتنی محنت، اتنی کوشش، ہزاروں لوگوں کی تگودوں کے بعد یہ بستی یہاں سج جاتی ہے، لوگ اس میں ڈھل جاتے ہیں، اور جب لوگ ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں اور جب اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جائیے، یہاں سے چلے جائیے، اور اپنے اس پیغام کو پھر بستی بستی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، ہر جگہ پہ جا کر پھیلا دیجیے۔ سچی بات یہی ہے، قاضی صاحب کی وہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ دل نہیں چاہتا ہے جانے کا، لیکن کیا کریں، یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جہاں دل لگنے لگتا ہے لیکن چھوڑ کے اسے بھی جانا ہوتا ہے۔ یہ رشتے، یہ تعلق اس لحاظ سے تو یہ بہت محدود ہیں کہ انسان کی موت پر اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن در حقیقت جو رشتے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتے ہیں، جو تعلق دین کا تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس زندگی کے بعد جو ایک حتمی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی،
اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کر دے گا. جنت میں ہم ہوں گے، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، ہمارے تحریکی ساتھی ہوں گے، سید مودودی ہوں گے، میاں طفیل محمد ہوں گے، قاضی حسین احمد ہوں گے، سید منور حسن ہوں گے، ہم سب ہوں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. آپ کا دیدار ہمیں ملے گا، آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر ملے گا تو ہمارے سارے غم ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری صعوبتیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم کشا کشا جنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس امید پر ہم اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس پیغام کو ہمیں ہر ایک تک پہنچانا ہے، ہر ایک کو بتانا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ 3 دن بڑے عزم اور استقامت سے گزارے ہیں. میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ میں آئندہ کا لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک لائحہ عمل تو بہت واضح ہے. اس تحریک میں آنے کے بعد اور جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد خاص طور پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، برسات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، اور جہاں بھی ہم ہیں، ہماری زندگی کا اب مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین سے وابستہ ہو کر اس کی سربلندی کے لیے، اس نظام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، آخری دم تک کریں گے. اس کا اعادہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے وابستہ بھی ہیں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اس کے دیے ہوئے نظام کو ہم زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہر ممکن تدبیر کرنا اور زندگی کی آخری سانس تک، اور جب تک اللہ نے ہمیں شعور اور عقل دی ہے، جب تک اس کام کے ساتھ لگے رہنا، اجتماعیت سے وابستہ رہ کر جد و جہد کرنا، ہم اس کے مکلف ہیں، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اس کام کو کریں گے. اللہ ہماری اس بات کو قبول فرما لے. ہم یہ کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دین کی اقامت کی جد و جہد فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ نہیں ہے، یہ اقامت دین فرض عین ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات قرآن و سنت سے اخذ کر کے یا واضح کر کے ہمیں بتا دی اور سمجھا دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اجتماعیت اور یہ تحریک مل گئی. دین کی اقامت فرض عین ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بندگی میں کسی انسان کی بندگی کو شامل کر لیا جائے، اللہ کے لائے ہوئے نظام میں کسی اور کے نظام کو ملا لیا جائے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمے کے مقابلے میں کسی قوم، کسی ملک، کسی تہذیب، کسی ثقافت، کسی فرد اس کا کلمہ بھی پڑھا جانے لگے، جب تک زمین پر اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا نظام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم اقامت دین کی اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس لیے جڑے رہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، ذات کے لیے ہم نہیں آئے. آپ دیکھتے ہیں انتخابی نظام ہوتا ہے، انتخابی نظام میں بعض ضرورتیں ہوتی ہیں، ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں، ہم نمائندے بناتے ہیں، ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں، جماعت کی ذمہ داریاں بھی لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ان ذمہ داریوں کو کچھ بنا کر پیش کرنے لگتا ہے. کینڈیڈیٹ بننا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے، حالانکہ یہ تو تحریک کی ضرورت کے لیے، دین کی اقامت کی ایک جد و جہد کا طریقہ ہے جس میں کسی کو سامنے لانا ہوگا. یہ جو آپ اتنے حافظ حافظ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تصویریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، یہ تو آپ در حقیقت اپنے ذمہ داران کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. لیکن ایک حکمت عملی ہے کہ ایک میسج پہنچانے کے لیے آپ مختلف جگہوں پر ایک طریقے انجام دیتے ہیں، لیکن شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہر دم اپنے ذمہ داران کے لیے یہ دعا کیا کریں. میں اپنے لیے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ریا سے بچا لے، دنیا پرستی سے بچا لے، دنیا کے کسی مفاد کو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں اور دماغوں میں کبھی بھی نہ آنے دے.
اور ہماری جو بھی کوشش ہو، جو جد و جہد ہو، جو حکمت عملی ہو، خالصتاً للہ ہو، خلوص اس میں شامل کر دے۔ اس لیے ہم جماعت اسلامی میں ممبر بننے کے لیے نہیں آئے، کینڈیڈیٹ بننے کے لیے نہیں آئے، ہم جماعت اسلامی میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ نام اونچا صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے دین کا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اور جو اجتماعیت طے کرے گی وہ ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، کیونکہ نظم و ضبط کے بغیر تحریکیں فضاؤں میں تحلیل ہو جاتی ہیں، ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں۔ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہیں تو عقیدے اور نظریے کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہیں تو سمع و اطاعت کے نظام کے ساتھ جڑے ہیں۔ مجھ سمیت کسی کی کوئی حیثیت علیحدہ سے نہیں ہے، اس اجتماعی نظام میں ہم شامل ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں کا۔ یہ نظم کا کام ہوتا ہے کہ کس کو کہاں پلیس کرنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ توجہ دلا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں کچھ بن جاؤں، آپ کچھ بن جائیں، اور ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ بجائے۔ اس لیے یہ اجتماعیت ہے، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی بحران ہے پارٹیوں میں، اسی کا بحران ہے، ڈسپلن نہیں ہے، مفاد پرستی ہے، دولت کی بنیاد پر فیصلہ ہے، جاگیر کی بنیاد پر فیصلہ ہے۔ اس کی اپنی حکمتیں انتخابات کی ہوتی ہیں، لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے، اسی لیے ہم نے یہ طے کیا کہ قومی انتخابات تک جب تک اس کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوگا، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کسی کو کینڈیڈیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت واضح بات ہے۔ ریاست ہے رب کی دھرتی، رب کا نظام، اجتماع کسی کو یہ بات پسند ہے تو پوری طرح ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا جو مرضی ہے وہ کرے، لیکن ہماری جماعت میں جو چلے گا انشاءاللہ اس نظام کے تحت چلیں گے، سمع و اطاعت کے نظام کے تحت چلیں گے۔ اور کینڈیڈیٹ کون ہے؟ ایک ایک کارکن کینڈیڈیٹ ہے، ایک ایک ہماری بہن اور بیٹی کینڈیڈیٹ ہے۔ اس لیے کہ مولانا مودودی نے جماعت کے کارکن کے لیے کہا تھا کہ تم مرجع خلائق ہو۔ یہ مرجع خلائق کسی قومی اسمبلی کے امیدوار کو نہیں کہا تھا، کسی سابق امیدوار اور سابق ممبر کو نہیں کہا تھا، یہ مرجع خلائق ہر کارکن کو کہا تھا کہ جس سے خلق رجوع کرے، جس سے اپنے مسئلے کو شیئر کرے، جس سے اپنی خوشی شیئر کرے، جس سے اپنا غم اس میں شراکت کرے۔ تو آپ جب کسی کے غم اور خوشی میں احساس شراکت اس کو دیتے ہیں تو آپ اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح تحریک آگے بڑھتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی سے وابستہ ہر فرد جماعت اسلامی کا نمائندہ ہے، چاہے اسے نمائندگی کے لیے کھڑا کیا جائے یا نہ کھڑا کیا جائے۔ اس پر ہمارے ہاں کوئی ضد اور بحث نہیں ہوگی کہ مجھے آگے آنا ہے کہ تجھے آگے آنا ہے۔ یہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ جس کو جماعت نومینیٹ کرے گی، چاہے وہ ہمارا مزدور ہو، کسان ہو، چاہے بہت پیسے والا ہو، چاہے اس کے پاس زمین ہو، چاہے نہ ہو، وہ سب جماعت کے ممبر ہوں گے۔ پوری اسپرٹ سے، اس کی روح سے ہمیں جماعت کا کام کرنا ہے۔ کسی کو قبول ہے تو ٹھیک ہے، جس کو نہیں قبول ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ صاف ستھری بات ہے۔ اور میں اب اسی پیمانے پر پوری جماعت میں ایک ایک ضلع کا اور ایک ایک تحصیل کا اور ایک ایک مقامی جماعت کا انشاءاللہ جائزہ بھی لوں گا۔ جماعت کو طاقتور بنائیے، دین کی تحریک کو طاقتور بنائیے، اجتماعیت کو منظم کیجئے، افراد خود بخود آگے آتے چلے جائیں گے۔ افراد کا انکار نہیں کرتے ہم، ہر فرد کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر فرد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ نظم کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ اچھی طرح آ گئی ہے۔ اب آئیے چند باتیں میں آپ سے اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا کام لے کر ہم اٹھے ہیں، پورے نظام کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم جد و جہد کرتے ہیں تو ہم چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں جماعت اسلامی کی۔
اس دعوت کی، تو کیا چیزیں ہیں جو ہم میں تبدیل ہونی چاہیے؟ اگر خرابی ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے، کمزوری ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں سب لوگ پابندی سے، اور نماز کو اس کی روح کے مطابق۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ سجود کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ گٹا نہیں ہوتا جو ماتھے پہ پڑ جاتا ہے جس کو دیکھ کر بندہ کہے یہ نمازی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی کیفیت سے اور نور سے ہمکنار کر دیتا ہے، اس پر وہ اتار دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، سرگوشی ہوتی ہے، اور وہ بہت مشہور حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت۔ تو یہ اللہ سے تبادلہ خیال ہے، کاش کہ ہمیں ایسی نمازیں میسر آ جائیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، بات چیت کرتے ہوں، تو پھر تو ہماری ساری چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور بیڑے پار ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کھائے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے بغیر زندگی گزر رہی ہو؟ روز قرآن کی تلاوت کریں، روز پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں، کوئی نہ کوئی آیت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک ہدف میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اگر تو اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کسی وجہ سے رہ گیا، تو شرم نہ کرے، آج سے اس کا آغاز کرے۔ آج سے اس دن کی شرم سے بچیں جب یہ قرآن حجت بن کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آج سے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز میں دستیاب ہے۔ سپارے سے آغاز کریں، اور ایک ایک فرد کم از کم اگلے 4-5 مہینے میں کسی ایک فرد کو قرآن پڑھانا سکھا دے۔ ہماری بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اس کے ذریعے ایک تو قرآن کی تعلیم پھیلتی ہے اور دوسرا رابطہ بڑھتا ہے، دعوتی رابطہ بڑھتا ہے۔ تو یہ صرف اس پہ نہ چھوڑیں کہ مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ مولوی صاحب تو اگر ہیں آپ کی اجتماعیت میں تو وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں، سب ساتھیوں کی اصلاح کریں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو اپنی گفتگوؤں میں اور اپنی جو ہے وہ تنہائیوں میں ہم سب مل کر یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن تو ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ دل کا سرور ہے، یہ ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ یہی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی آیات کو یاد کرنا، اس کو دوسروں تک پڑھانا اور پہنچانا، اور ظاہر ہے ہم تو قرآن کے نظام کی ہی جد و جہد کر رہے ہیں نا، تو اس کو اسی انداز میں لے کر چلنا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تیسری چیز میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کی اصلاح فرمائیے۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، اور ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے لین دین سے ہوتا ہے، آپ کے رشتوں سے ہوتا ہے، آپ کے تعلقات سے ہوتا ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، شوہر کے بیوی کے لیے، بیوی کے شوہر کے لیے، ان سب کا اہتمام کریں، لین دین میں کوتاہی نہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تعلقات کو خراب نہ کریں، جو معاملات کریں تو لکھ لیا کریں، یہ میں نہیں اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بہت اعتبار ہے آپ کے اوپر؟ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی نہیں، غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور اگر غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ تحریکی دوست کلیم نہیں کرتے ہیں، رشتوں میں دعوے نہیں ہوتے، رشتوں میں ایثار ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے۔ اس رویے کا اظہار کریں، آپ کی اجتماعیت بھی پھلے گی پھولے گی، آپ کے گھروں میں بھی برکت نازل ہوگی۔ معاملات کو درست کیجئے، دین معاملات کا نام ہے، اس پر عمومی طور پر ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتا رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں پوری دنیا میں، ہم نے کل ایک گلدستہ تھا انٹرنیشنل سیشن میں، اور ہر ایک اس پر اب قائل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ ظلم کا نظام اب ختم ہونا چاہیے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو مغرب ہے جو امام بنا ہوا ہے اپنے طور پر، ہماری کمزوری کی وجہ سے بنا ہوا ہے، لیکن وہ امام بن کر کیا رہا ہے؟ استحصال کر رہا ہے۔ فلسطین میں انسانیت کا قتل عام ہو اور ریاستیں اس کی پشت پناہ بن جائیں،
خود اپنے ہی لوگوں کو چند ایک زاویوں سے تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن باقی ان کی جو ہے وہ خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں، سرمایہ دار طاقتور ہوتے چلے جائیں، پورے سسٹم پر قبضہ کرتے چلے جائیں اور اپنی دولت کے ذریعے سے دنیا کی پوری شیرازہ بندی کرنے لگیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اب دنیا میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دنیا ظلم پر نہیں چل سکتی، اور دنیا بھر کے سارے مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہماری پرائم ذمہ داری ہے، اسلامی تحریک کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ہم تمام مظلوموں کو اکٹھا کریں۔ آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو اہل کتاب سے خطاب کرنے والی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ہم مشترک کلمے کی طرف اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تو دنیا بھر کے مظلوموں کو، دنیا بھر کے مجبوروں کو، اس نظام کے ستائے ہوئوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو اور غیر مسلم ہو، ہماری دعوت میں اتنی طاقت ہے کہ ہم انہیں اپیل کریں اور اپنے ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ تو ہمارا ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ امت مسلمہ ہیں، آپ کو امت وسط کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ پوری انسانیت سسک رہی ہے، چند ہاتھوں میں لوگوں کے معاملات ہیں، تو اس دنیا میں بھی ان کی راحت اور آخرت میں بھی ان کی راحت کا پیغام صرف اور صرف اسلام، اس کے عقیدے اور اس کے نظام میں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اپنے اس ذہن کو کھول دیجئے۔ مقامی حالات میں جد و جہد کا ہم نے انکار کبھی نہیں کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ موومنٹ، وہ اسلامی تحریک نہیں ہے جو مقامی حالات سے غافل ہو، لوگوں کے مسائل سے، مشکلات سے غافل ہو۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے ذمہ داران سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، جماعت اسلامی اپنے مقامی حالات میں کام کرے گی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی، جبر کو جبر کہے گی، لوگوں کو اکٹھا کرے گی، لیکن جماعت اسلامی اور باقی لوگوں میں ایک فرق ہوتا ہے، ہم قوم پرست نہیں بنیں گے، ہمارے لہجے میں نفرتیں نہیں ہوں گی، ہم آبادیوں کو تقسیم نہیں کریں گے، ہم بلوچستان کو پنجاب اور پنجاب کو کے پی اور کے پی کو سندھ سے نہیں لڑائیں گے۔ ہم کیوں پاکستان سے شکوہ کریں جس پاکستان پہ قبضہ چند ہاتھوں کا ہے؟ پاکستان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی دہرا رہا ہوں، نہ کسی جرنیل کا ہے، نہ بیوروکریٹ کا ہے، نہ وڈیرے جاگیردار کا ہے، نہ سیاستدان کا ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاکستان ہے، اور پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے، ہر بلوچ کا، ہر سندھی کا، ہر پنجابی کا، ہر پختون کا، ہر کشمیری کا، ہر ہزارے وال کا، ہر مہاجر کا، جتنی قومیں، جتنی برادریاں، جتنی زبانیں بولنے والے ہیں، یہ سب کا پاکستان ہے۔ اور عدل کا نظام یہاں ہونا چاہیے۔ وہ عدل نہیں ہے تو محرومی پیدا ہوتی ہے، تو جو محرومی پیدا کرتے ہیں آپ کو ان سے اور اس نظام سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے کسی رویے سے اگر پاکستان پر کوئی حرف آتا ہے، کسی سے نفرت، کسی سے غصے کے نتیجے میں اس نظریے پہ کوئی حرف آتا ہے، تو وہ جماعت اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس احتیاط کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جماعت کے طریقہ کار کے مطابق ہی ہم اپنے مقامی مسائل اور مشکلات کو اجاگر کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو بعض اوقات پاپولر باتیں کرنے سے سوشل میڈیا پہ بہت پذیرائی مل جاتی ہے، لیکن اس پاپولر بات کرنے کے نتیجے میں کبھی کوئی قوم پرست بن جاتا ہے، کبھی فرقہ پرست بن جاتا ہے، اور کبھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انٹر اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں۔ لیکن در حقیقت حق اور سچ اور عدل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ ہماری بات عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ اس لیے وقتی پاپولرٹی تباہی کے دہانے پہ لا کر لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اجتماعیت دی ہے، اجتماعی فیصلوں کے ساتھ جڑ کر ہر سطح کا نظم اور کارکن جب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا تو پھر نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ سکے گی اور نہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آ سکے گی۔ ہماری اصل طاقت ہمارے عقیدے اور نظریے میں اور ہماری اجتماعیت میں اور ہمارے نظم و ضبط کے نظام میں ہے۔ اس لیے پوری یکسوئی سے اس تحریک کو آگے لے کر چلنا، ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پہ خاص طور پر اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو۔ جب یہاں خیبر پختونخوا کے ساتھی آئے، تعداد ان کی زیادہ تھی، کیمپ کم تھے، وہ آئے، اور جب لیاقت صاحب نے تینوں ہمارے تنظیمی صوبوں کے لوگوں کو پنجاب کے بلایا تو تینوں نے کہا کہ آپ ہماری رہائش گاہیں اپنے پختون بھائیوں کو دے دیں، بلوچ بھائیوں کو دے دیں، سندھی بھائیوں کو دے دیں۔
یہ ہے پنجاب. پنجاب یہ بھی تو ہے نا. اس لیے یہ جو لوگ ہمیں آپس میں تقسیم کرتے ہیں, ہم یہ تقسیم اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو سینے سے لگائیں گے. ہم تو پوری امت کو سینے سے لگاتے ہیں اور دکھی انسانیت کو سینے سے لگاتے ہیں. ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے. آپ کی میزبانی کی ہے یہاں لاہور کے لوگوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. اور یہ ہماری اجتماعیت ہے ہی ایسی. ہم کوئٹہ میں بھی جا کر اجتماع کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری اسی طرح سے میزبانی کریں گے جس طرح پنجاب کے ساتھیوں نے میزبانی کی ہے. یہ بھی اپنی رہائش گاہیں خالی کر دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ ہماری اجتماعیت کی طاقت ہے. میرے بھائیو اور دوستو, ہمارے جو ایجنڈا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کے 3 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق بین الاقوامی ایشوز سے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد خارجہ پالیسی ہو. ہماری آزادی اور خود مختاری پر نہ امریکہ کو ڈاکہ ڈالنے کا کوئی حق ہے, نہ کسی اور ملک کو ڈاکہ ڈالنے کا حق ہے. ہم دوستی کریں گے تو عزت اور وقار کے ساتھ, اور ہماری لڑائی اور اختلاف ہو تو وہ بھی اپنے اصول اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. امریکہ کی غلامی ذہنی اختیار کر کے ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے. یہ جو پورے خیبر پختونخوا میں امن کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں امن کا مسئلہ ہے, یہ امریکی غلامی کو اوڑھنے کے نتیجے میں ہے. اور ہمیشہ حکمرانوں نے یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں ڈالر ملیں گے, معیشت ٹھیک ہو جائے گی, اور ہمیشہ امریکہ نے ثابت کیا کہ وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہے. اب بھی میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ٹرمپ کی خوشامد میں آپ فلسطین کے کاز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, تمناؤں کا خون کر رہے ہیں, اس سے باز آ جائیں. ہم کسی بھی صورت میں اپنے پرنسپل سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم کسی 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. ہم صرف ایک ریاست کو جانتے ہیں اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے. اور ہم اہل غزہ کے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں, جو ظلم ہوا ہے, ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہاں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے نام پر جو فوج بھیجنے کی بات کی جاتی ہے, ہم ٹرمپ کے اس منصوبے کو نہیں مانتے اور اس قرارداد کو بھی نہیں مانتے. پاکستان نے فلسطین پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی اور حکومت کو وارن کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ بتدریج امریکہ کے کہنے پر ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بن کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے, تو ہم یہ لاکھوں انسان جو ترجمان ہیں پاکستان کے کروڑوں انسانوں کے, یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ. کسی صورت میں بھی آپ کو اس کی طرف نہیں چلنے دیں گے. فلسطینیوں کی حمایت کیجئے اور پوری قوم کو اس کے اوپر اکٹھا کیجئے. یہ مینار پاکستان اس کا گواہ ہے کہ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد فلسطین بھی پاس ہوئی تھی. اس کے بعد کشمیر کا معاملہ, کشمیر کے معاملے پر جس طرح سے گرد ڈالی جاتی ہے, جس طرح اسے پس پش ڈالا جاتا ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, ہماری شہرگ ہے, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, خون بہایا ہے. اب بھی پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا چاہتے ہیں لپٹ کر. وہ کشمیری ہیں جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انہیں پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. پاکستان کی حکومت پر یہ ہم دباؤ ڈالتے ہیں, زور دیتے ہیں کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیں. پورا پاکستان کشمیریوں کا بیس کیمپ ہے, صرف آزاد کشمیر بیس کیمپ نہیں ہے. اس لیے کشمیر پاکستان کا ہے, پاکستان کشمیر کا ہے. اور جو انڈیا اور مودی نے حرکت کی, اگر اس وقت کی حکومت اور ریاست کے جو لوگ تھے وہ اگر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو مودی یہ کام نہیں کر سکتا تھا. 370 اور 35 ایک, لیکن بدقسمتی سے پاکستان نے اپنی کمزوری کے نتیجے میں مودی کو یہ طاقت فراہم کی ہے. بہرحال اب بھی ایک علاج ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. ان قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کشمیریوں کو ملنا ہوگا اور ان کی ہر ممکن مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر کشمیر پر کسی ثالثی کے نتیجے میں امریکہ کی محبت میں اور اس کی ثالثی کے چکر میں حکمران طبقہ اگر ان کے حق خود ارادیت سے غافل ہوا تو پاکستانی قوم بخشے گی نہیں انشاءاللہ. تو کشمیر اور فلسطین ہماری
بہت واضح لائن ہے. یہ پاکستان کے لیے, یہ امت کے لیے, ہمارے دین کے لیے اور جماعت اسلامی کے لیے یہ ریڈ لائن ہے. ہمارے اس ایجنڈے کا لائحہ عمل کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 65% تقریباً 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں, اور 30 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں جو 14 سال سے زیادہ کے ہیں وہ جنریشن زی کہلاتے ہیں. یہ جنریشن زی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. حالات جیسے بھی ہوں, سوشل میڈیا میں اس کی بہت ساری خرابیاں بھی ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں ایک کنیکٹیویٹی پیدا ہو گئی ہے. تو ذہن بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں, اسٹائل بھی ایک جیسا ہو گیا ہے, نعرے بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں, میمز بھی ایک جیسی ہو گئی ہیں, سوچ بھی ایک جیسی ہو گئی ہے. اور اس جنریشن زی کی کچھ خصوصیات بھی ہیں. یہ نوجوان ہیں, یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ نوجوان ہیں, یہ سوال کرتے ہیں. یہ نوجوان ہیں, یہ انرجیٹک ہیں. یہ نوجوان ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ٹاسک دیا جائے اور وہ کام کریں. بدقسمتی سے پاکستان میں اس نوجوان طبقے کو جتنا محروم رکھا گیا ہے, آپ سوچیں تعلیم کے دروازے ان پر بند ہیں. نوجوان کا مطلب صرف پیسے والا نوجوان تو نہیں ہوتا, کسان نوجوان بھی ہوتا ہے, غریب نوجوان بھی ہوتا ہے, مزدور نوجوان بھی ہوتا ہے, ریڑھی بان بھی ہوتا ہے, بھٹے پہ کام کرنے والا بھی ہوتا ہے, مڈل کلاس نوجوان بھی ہوتا ہے, دفتروں کے چکر لگانے والا بھی ہوتا ہے, یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والا بھی ہوتا ہے, اور ملازمتیں کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں ہیں, 80-90% لوگوں کو تو آگے بڑھنے کا حق ہی نہیں ہے اس طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے. پھر روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہی حال خواتین کا ہے, ظاہر آدھی خواتین ہیں, اس میں بچیاں ہیں. تو ان کے لیے نعرے لگیں گے, ان کو زندہ باد مرد آباد پہ لگایا جائے گا, لیکن ان کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اس جنریشن زی کا ہاتھ آپ کو پکڑنا ہے انشاءاللہ. یہ جماعت اسلامی اس جنریشن زی کے سر پر ہاتھ رکھے گی. ہم ان کو پڑھائیں گے, ان کو آگے بڑھائیں گے, اور ان کے لیے ہمارا ایک لائحہ عمل یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا آئی ٹی کا انیشیٹو ہے, آپ یہ کہیں گے کہ آپ سیاسی, یہ آوازیں بند کریں ساری, یہ جو سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں تو اس میں یہ پڑھانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے, سیاست لکھی ہوئی جملوں پر نہیں ہوتی. اب آپ نے پڑھ لیا تھا 100 سال پہلے, کسی کمیونسٹ نے لکھ دیا کہ سیاست ایسے ہوتی ہے, ویسے ہوتی ہے, ایسے طریقے چلتی ہیں, ویسے چلتی ہیں. دنیا بدل گئی ہے, اسٹائل بدل گیا ہے, اب کنیکٹیویٹی چاہیے. اس لیے میں آج زی کنیکٹ پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے. زی کنیکٹ پروگرام کیا کرے گا؟ یہ نوجوانوں کو ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے. ہم ریاست نہیں ہیں, ہم حکومت نہیں ہیں, لیکن ہم عوام کے ذریعے, عام لوگوں کے فنڈ سے, چندوں سے انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل کو بنو پقابل پروگرام کے تحت آئی ٹی کے کورسز بھی کرائیں گے, آگے چل کر ڈگری پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے, ایڈوانس کورسز بھی کرائیں گے, اور انشاءاللہ ان کو اس قابل کریں گے کہ یہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں. دوسرا اسکل ڈیولپمنٹ مزید, ایک تو آئی ٹی کی اسکل ہو گئی, اور دوسرا جو ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, پلمبرنگ کا کام, اس میں جو ہے وہ سولر کا کام, موبائل کا کام, الیکٹریشین کا کام, یہ چھوٹے چھوٹے کام. پھر پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی ہے پاکستان میں, تو جماعت اسلامی اور الخدمت کے ذریعے ہم جتنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ اس جنریشن زی کو یہ ہنر بھی سکھائیں گے, ہنر کے ساتھ وابستہ کریں گے انہیں, پوزیٹیوٹی. تیسری چیز, یہ کچھ کسی ہنر کے قابل ہو جائیں گے, ان کے سٹارٹ اپس کے لیے لوگوں کو کنیکٹ کریں گے انڈسٹری کے ساتھ, اور ہمارا جو مائکرو فائنینسنگ کا پروگرام ہے وہ بھی ان کی مدد کرے گا. انٹرپرینیورشپ جسے آپ کہتے ہیں, جسے آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سٹارٹ اپس کہتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کروائیں گے. تو اس طرح یہ نوجوانوں کو ایک کمپریہنسو, ایک پورا. پھر بہت امپورٹنٹ ہے سپورٹس, اور لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے کسی تفریح سے منع نہیں کیا ہے, حدود اور قیود میں ہو تو سب چیزیں جائز ہیں. اسپورٹس کا کتنا بڑا برا حال ہے, گراؤنڈز لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے,
جو کلبز بن گئے وہ پیسے بہت ہوتے ہیں. جس طرح تعلیم طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے اسی طرح کھیل بھی طبقات میں تقسیم ہو گئے ہیں. اب غریبوں کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے اکیڈمیز بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لائیں گے اور اس کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو اسپورٹس کے بھی اس شعبے میں آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے, خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ جنریشن زی ہے تو بہت اچھی, بڑی انرجیٹک ہے, بہت کام کرتی ہے, انقلابات لے کر آ رہی ہے. لیکن اس جنریشن زی کا مسئلہ ایک اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا فوکس نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا, اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اس کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ہر بڑی نسل کے لوگوں کو اپنے بچوں سے ہمیشہ شکایت رہتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ تو ایک تو یہ ہے کہ شکایت نہ کرو, تربیت کرو, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر انفارمیشن کا ایک زبردست قسم کا آنسلاٹ ہے, ایک یلغار ہے, ایک طوفان ہے. ایک چیز دیکھتے ہیں 4 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ڈسپلن ہو نہیں پاتے, چھوٹی سی عمر سے اسمارٹ فون کے عادی ہیں, اس کے نتیجے میں فوکس نہیں ہوتا. جب فوکس نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں کوئی ایک کام کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا آسان نہیں ہوتا اس نسل کے لیے. پھر اس پورے عمل کے نتیجے میں اس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ اس نسل کی تربیت کی جائے, اس کی اخلاقی تربیت کی جائے, اس کو سافٹ اسکل جس کا نام آج کل کہا جاتا ہے, ایتھکس سکھانا, اخلاقیات سکھانا. اور ہمارے پاس تو اخلاقیات کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, اور یہ تعلیمات فضاؤں میں نہیں ہیں. تمدن کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی جدت موجود ہوتی ہے. ہم اس نسل کو کاٹ نہیں سکتے اپنے ساتھ, اس کو جوڑیں گے, ہر مباح چیز کو اختیار کریں گے, اور فقہی اختلاف رائے کو اپنے لیے دعوت کا ذریعہ بنائیں گے, بائنڈنگ نہیں کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کل دیکھا تھا آپ نے وہ جو لورین ہماری سسٹر آئی تھیں, انہوں نے کیا کہا, جب میں غزہ میں گئی تو میں نے یہ نہیں سنا کہ حرام یہ حلال یہ, حرام یہ حلال یہ, میں نے سنا سلام سلام, حلال اور حرام نہیں, سلام اور سلام سنا. اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ متاثر ہوتی چلی گئی اور بالآخر تبدیل ہو گئی. تو اسلام کا اسٹائل بھی یہ ہے. اس لیے تمام علماء کرام کل تشریف فرما تھے, اور ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ عالمی اسلامی تحریکوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. تو اس جنریشن زی کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے, لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں گے, ان کو سمجھائیں گے. میرے نوجوانوں ایک بات سمجھ لو, آپ کا مستقبل آپ کے ماضی میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماضی کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دو, اپنی تاریخ سے رشتہ جوڑ لو, توڑ لو, اپنی تہذیب سے رشتہ توڑ لو, اپنے بزرگوں کو ایک طرف رکھ دو تو تم آگے بڑھ جاؤ گے. آپ یقین کرو کچھ نہ کچھ وقتی طور پر آگے بڑھ جاؤ گے, لیکن کچھ عرصے کے بعد تنہا ہو جاؤ گے, کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اپنے خاندان کی عزت کیجئے, اپنے بزرگوں کی عزت کیجئے, اپنے والدین کی عزت کیجئے, اپنے اساتذہ کی عزت کیجئے, اپنے دین کے بارے میں سیکھیے, اپنے پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیے جنون طریقے سے کہ کس طرح لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی تھیں تو یہ ملک بنا تھا. کسی جرنل, کسی بیوروکریٹ کی وجہ سے یہ نہ کہو کہ ہمیں پاکستان کی ہسٹری غلط پڑھائی جا رہی ہے. دنیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ کی ہسٹری صحیح پڑھائی جاتی ہے؟ کیا یورپ کی ہسٹری صحیح پڑھائی جاتی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ سب کچھ موجود ہے. جب لوگوں نے خون دیا تھا اس پاکستان کے لیے, ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں, لوگ اپنے اپنے ٹانگوں میں آ رہے تھے, بیل گاڑیوں میں آ رہے تھے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو گئی تھیں. یہ کسی جرنیل کی وجہ سے نہیں تھا, یہ کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں تھا, یہ کسی جاگیردار کی وجہ سے نہیں تھا. یہ تمنا تھی کہ پاکستان ہمیں ملے جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, اللہ کا نظام قائم ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہو. تو بتائیے ان تمناؤں کا ہم خون کر دیں چند لوگوں کی وجہ سے, ان چند لوگوں کو ہم ان کے منصب سے معزول کریں گے, نظام کو بدلیں گے اور پاکستان کو پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ریاست ہے رب کی دھرتی, رب کا نظام, اجتماع عام کا ہے یہ بیان. پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے, زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے کہ ہم اسے پوجیں. ہم عقیدے کی وجہ سے اس کو پوچھتے ہیں. جبھی تو ہمارے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے جانیں قربان کر دیں,
لوگوں نے کہا غلط فیصلہ کیا ہے. لوگوں نے کہا دیکھو کتنی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. باتیں کرنے والے تو تحریکوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں, تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں, 75 سال میں ختم ہو جاتی ہیں, 50 سال میں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھو کیسا غلط فیصلہ ہے, پھانسیوں پہ چڑھ گئے. اس وقت البدر الشمس کیوں بنائی تھی, یہ کیا کیا تھا, وہ کیا کیا تھا. حق اور سچ کی بنیاد پر کھڑے رہے تھے. پاکستان کو جغرافیے کے لیے نہیں, عقیدے کی بنیاد پر اس کی حفاظت کی تھی. اگر بے وفائی پاکستان کی فوج نے کی تھی, اگر بے وفائی وزیر اعظم اس وقت کا جو اپنا کیا نام ہے اس وقت کا جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کی تھی, اگر بھٹو نے کی تھی, تو یہ بے وفائی پاکستانی قوم نے تو نہیں کی تھی. تو ہم ان کی وجہ سے عقیدے اور نظریے سے تو نہیں ہٹ سکتے تھے. تو یہ فیصلہ کیا انہوں نے, اپنا مقامی فیصلہ کیا. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے, بنگلہ بولنے والوں نے فیصلہ کیا, ڈٹے رہے, قربانیاں دیتے رہے, گرد و سرم سہتے رہے, پھانسیاں کے پھندے پہ پچھلے 15 سال میں جھولتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دکھایا, باطل کو باطل کر دکھایا, اور شیخ حسینہ واجد کو ایئر لفٹ سے اٹھانا پڑ گیا. یہ نظریے کی طاقت ہے, یہ عقیدے کی طاقت ہے. پاکستان جغرافیہ کا نام نہیں ہے, ورنہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کر ایک دوسرا پاکستان تھا. اب بہرحال وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے. انشاءاللہ یہ بنگلہ دیش بھی اس عقیدے کے مطابق ہی چلے گا. آپ نے ان محبتوں کو دیکھ لیا ہے جو وہاں کے عوام میں آج موجود ہیں, یہ جماعت اسلامی کی وجہ سے. اس لیے کوئی ایسا ایڈونچر جس کے نتیجے میں باطل طاقتور ہو جائے, انڈیا طاقتور ہو جائے, کچھ نعروں کی وجہ سے آپ یہ کہنے لگیں کہ جناب اس سے تو اچھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلے جائیں. او بھائی, تاریخ کا سبق یاد رکھیں آپ, کچھ نہیں ملنے والا. اس ملک کی قدر کریں اور اس ملک کو اس کا وہ نظام دیں جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی. اس لیے ہم بدل دو نظام کی تحریک آ کے لے کر چلنا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ سب کے سمجھ میں آ گئی. اب بات یہ کہ کرنا کیا ہے. یہ زی کنیکٹ پروگرام بھی ساتھ ساتھ چلے گا. جماعت اسلامی وہ ماڈل لے کر آ رہی ہے جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک طرف اس نظام کے خلاف تحریک چلائیں گے اور دوسری طرف اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے. یہ کام کوئی نہیں کرتا, آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیسے ہوگا؟ اللہ مدد کرے گا. دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کے پاس 2-3 اہداف ہیں. اب تک آپ نے ممبرشپ کیمپین کی تھی, پچھلے سال کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو یہ 20 لاکھ ممبر تقریباً بن گئے تھے. لیکن 20 لاکھ ممبرز بن جائیں اور کنیکٹیویٹی ان سے کم ہو اور مزید ممبر نہ بنے تو کوئی بڑا انقلاب, کوئی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا ایک کام آپ کے کرنے کا یہ ہے کہ اگلے 1 سال میں ہمیں اپنی ممبرشپ کو 50 لاکھ تک پہنچانا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے پہلے تو مجھے بتائیں. بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ 50 لاکھ ممبر بنائیں گے انشاءاللہ. ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا عوامی کمیٹیاں بنائیں گے, محلوں کی سطح پر اور دیہاتوں کی سطح پر. لاکھوں دیہات ہیں پاکستان میں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ اگلے سال 1 سال میں انشاءاللہ ہماری یہ کمیٹیاں جو اب تقریباً 15,000 تک ہو گئی ہیں, ان کو ہم 50,000 پر لے کر جائیں گے. کتنے پہ؟ 50,000 عوامی کمیٹیاں. یہ نہیں کہ آپس میں ہی بانٹ لیں, نئے لوگوں کو اس میں شامل کریں, ان کے صدر بنائیں, سیکرٹری بنائیں اور کام دیں ان کو, مختلف ایکٹیویٹیز دیں. وہ سب تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو 50 لاکھ ممبرز, 50,000 کمیٹیاں. چیلنج قبول ہے؟ ہماری بہنوں کو قبول ہے, بھائیوں کو قبول ہے انشاءاللہ تعالی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے, آئین کے اوپر حملہ. آئین کیا ہے؟ آئین وہ چیز ہے, پاکستان کا آئین اس وقت جس پوزیشن میں ہے, سوائے ان ترمیمات کے جو اب یہ زبردستی لا کر مسلط کر رہے ہیں, اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. بنیادی طور پر اس آئین میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس کی اصل اساس ہے اس کو قائم رکھتی ہیں اور عوام کو اختیار دیتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ پارلیمانی طریقے سے عوام کے اختیار کے ذریعے سے نظام چلنا چاہیے, اور بنیادی انسانی حقوق دیتی ہیں, تعلیم کا حق دیتی ہیں, انصاف کا حق دیتی ہیں. تو یہ آئین ہمارا ٹھیک ہے, نظام ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس آئین میں اس نظام کے چلانے والے اس لیے تبدیلی کر رہے ہیں کہ یہ اپنی حاکمیت اعلیٰ چاہتے ہیں, یہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں, یہ اپنی کرپشن اور لوٹ مار چاہتے ہیں,
یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا طبقہ لوٹ رہا ہے اس کو آئینی کور بھی ملنا شروع ہو جائے. یہ اپنے استثناء چاہتے ہیں, یہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا چاہتے, لیکن پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا, ہر صورت میں ہونا پڑے گا. لہٰذا ہم 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے, 27ویں ترمیم کو بھی نہیں مانتے. ہم اس آئین کے تحفظ کے لیے اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے, اور ہمارا نظام بدل دو نظام کی جو تحریک ہے اس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم انسانوں کی, افراد کی, اسٹیبلشمنٹ کی, جاگیرداروں اور وڈیروں کی اور فارم 47 کی پیداواروں کی بالادستی نہیں چاہتے. اس کے لیے تحریک لے کر چلیں گے. آپ اس تحریک کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہماری اس تحریک کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو انتخابات کے نام پر دھندا ہوتا ہے, اس میں الیکٹیبل کے ذریعے, اس میں دولت, طاقت, فارم 47 کے ذریعے جو لوگوں کو لایا جاتا ہے, الیکشن شفاف ہونا چاہیے اور متناسب نمائندگی پہ ہونا چاہیے. متناسب نمائندگی کس سے کہتے ہیں؟ کسی دیہات میں, کسی گاؤں میں, کسی شہر کے کسی محلے میں, کسی فلیٹ میں کوئی فرد موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری پسندیدہ پارٹی ہے, یہاں تو اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, اگر کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ذرا کمزور نظر آتا ہے, تو میں کس کو ووٹ دوں, میرا ووٹ ضائع جائے گا, گھر بیٹھ جاتا ہے. یا کسی ایسے کو دے دیتا ہے جو اس وقت اس کو سامنے نظر آتا ہے, یہ ووٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. یہ حق کی حکمرانی ہے, یہ ووٹ نہیں ہے, حق کی حکمرانی ہے, یہ ضائع ہو جاتا ہے. متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاری کا, کسان کا, دیہات کا, شہر کا, پہاڑ پہ رہنے والے کا, سب کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور سب کے ووٹوں کے ساتھ مل کر پارٹی کی پوزیشن واضح ہوگی. اس سے لوگ بھاگتے کیوں ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ پارٹیاں اس سے بھاگتی کیوں ہیں. اس لیے کہ جمہوریت ان میں موجود نہیں ہے. یہ دولت, طاقت اور الیکٹیبل اور جاگیرداری کی بنیاد پر اقتدار میں آتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پورے پاکستان میں یہ الیکشن عام کر دیا اور متناسب نمائندگی پہ ہو گیا تو لوگ پھر جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کو ہی ووٹ ڈالیں گے جو عام آدمی کی پارٹی ہے. لہذا ایک اصولی بات ہے کہ متناسب نمائندگی پر الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن کا یہ فراڈ بند ہونا چاہیے. چاہے اس کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم ہو یا جو بھی ہو, اس کے لیے ریفارمز ہونی چاہیے. لیکن یہ ریفارمز یہ نہیں کریں گے, یہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گا, اس کے لیے عوامی دباؤ ڈالنا پڑے گا. یہ خود سے کچھ نہیں کریں گے, اس کے لیے تحریک چلانی پڑے گی. لہٰذا بدل دو نظام تحریک کا ہمارا یہ بہت بنیادی ایجنڈا ہے کہ آئین کی بالادستی اور شفاف متناسب نمائندگی والے انتخابات یہ ہماری تحریک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. تیسری چیز, یہ بیوروکریسی یہ کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے پورے سسٹم پر. یہ اس طرح سے کنٹرول کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں, سارے کے سارے اختیارات وفاق کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں, اور یہ اختیارات 21, 22, 19, 20 گریڈ, 18, 17 گریڈ کے افسروں کے ذریعے سے استعمال کیے جاتے ہیں. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں, لیکن یہ مقامی حکومتوں کا انتخاب ہی نہیں کراتے جو ہمارے سیاسی نام نہاد سیاسی لوگ ہیں, اور اگر کرا دیں تو سارے اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے, اور بہت اس سے پورے نظام میں ایک ہلچل آ جائے گی, بیوروکریسی کو انتظامی معاملات سے بے دخل کیا جائے. ان کو صرف انتظامی معاملات کی نگرانی اور درست کرنے کے لیے رکھا جائے. مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں, سارے اختیارات ان گراس روٹ لیول کے منتخب لوگوں کو منتقل ہونے چاہیے. مقامی حکومتوں کو آئین میں ایک چیپٹر کے طور پر ہونا چاہیے, اور مقامی حکومتوں کو مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات ملنے چاہیے, اور مقامی حکومتیں یعنی شہری اور بلدیاتی حکومتیں جہاں جہاں بھی موجود ہوں, فنڈز اسی طرح سے براہ راست آنے چاہیے. ٹیکس لیا جاتا ہے وفاق میں, پھر صوبوں کو دے دیا جاتا ہے, صوبے ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں. مقامی حکومتوں کا نظام ہوگا جس میں براہ راست شہری حکومتوں کے پاس اور بلدیاتی حکومتوں کے پاس فنڈز آئیں گے, تو جو گراس روٹ لیول پر لاکھوں لوگ منتخب ہوں گے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے. تو یہ نظام بیوروکریسی کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے منتخب لوگوں اور جینون لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا. یہ جینون طریقہ ہے کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھانے کا, لیکن چند لوگوں کی اجارہ کا نظام. ایک افسر ہوتا ہے CSS کا, اس نے ایک امتحان پاس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے 10 کتابیں پڑھ لی ہوں گی, لیکن وہ
کبھی جو ہے وہ معیشت میں اکنامی کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ خارجہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی داخلہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی قانون کا سیکرٹری بن جاتا ہے. بھائی کیا گیدڑ سنگھی تمہارے پاس ہے سوائے اس کے کہ تم انگریز کے بنائے ہوئے نظام میں ڈھلے ہوئے ہو اور قوم پر حکمرانی کرتے ہو. تم قوم کے حاکم بن کر فیصلوں کے اوپر اپنا اختیار رکھتے ہو. تمہارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. جو صلاحیت ہے وہ کسی ایک فیلڈ میں ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کرنی چاہیے، لیکن اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو نظام کی اگر تبدیلی آپ کو لانی ہے تو مقامی حکومتوں کا نظام. اور میں پنجاب سے دیکھیں میں ایجنڈے کا اعلان کر رہا ہوں بدل دو نظام کے لائحہ عمل کا. میں پنجاب کے تمام 3 ہمارے عمرہ صوبہ ہیں، وسطی، شمالی اور جنوبی پنجاب. یہاں جو بلدیاتی ایکٹ آ گیا ہے، آپ ہماری لائحہ عمل کا اعلان کا انتظار نہ کریں. یہ تینوں صوبوں کے عمرہ ذرا تشریف 1 2 طارق سلیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ تینوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج سے. اور لاہور، اسلام آباد، یہ تینوں 4 5 جو ہمارے لوگ ہیں یہ آج سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور اس جعلی بلدیاتی ایکٹ کے خلاف تحریک شروع کریں. میں انشاءاللہ خود لیڈ کروں گا آپ کو. یہ پنجاب کا نہیں پاکستان کا مسئلہ ہے. سندھ کا نظام آپ نے دیکھ لیا تباہ حال نظام ہے. جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤنز ہیں، الحمدللہ تعمیر و ترقی کا سفر بغیر اختیار کے شروع کر دیا ہے. چھوٹے سے اختیار کے ساتھ اپنا کام آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے. ہمیں میئر سے محروم کیا گیا اور اصل میں یہ کراچی کو نہیں منی پاکستان کو محروم کیا گیا. پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اختیارات جاگیردار اور وڈیرے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، لوگوں کے پاس منتقل نہیں کرتے. میں خیبر پختونخوا کی بھی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے. 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن بلدیاتی اختیارات خیبر پختونخوا بھی نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے گئے ہیں. اور وہی بیوروکریسی اور چند ایم پی ایس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے جس سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. اس لیے اور یہی بلوچستان کا حال ہے. اب جا کر کوئٹہ میں انتخاب اناؤنس ہوا ہے. اسلام آباد کا انتخاب کوئی 10 دفعہ آگے بڑھا دیا ہے. یہ بندرباٹ نہیں چلے گی کہ صوبائی حکومتیں جب چاہیں گی ایکٹ تبدیل کر کے بلدیاتی انتخاب کو آگے بڑھائیں گی. یہ ہمارے لیے، ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے اختیار کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بنیادی بات ہے. تم صوبوں کی باتیں کر کر لوگوں کو لڑوا تو دیتے ہو، کرتے کراتے کچھ نہیں ہو، لیکن جہاں اختیار دے سکتے ہو وہاں کیوں نہیں دیتے ہو؟ جو اختیار آئین کہتا ہے وہ تو اس پر عمل نہیں کرتے ہو. مقامی شہری حکومتوں کا نظام بنے گا، اس کی تحریک چلے گی، اپنے حق کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بدل دو نظام تحریک کا ایک اہم حصہ ہوگا. تیار ہیں یہاں پر سب لوگ انشاءاللہ اس کے لیے؟ اور ایک بات جو میں تعلیم کے حوالے سے مسلسل کہہ رہا ہوں، طبقاتی نظام تعلیم، غریب کی تعلیم الگ، امیر کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، یہ نہیں چلے گا. کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. طبقات میں تقسیم نہیں کرو قوم کو، یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جو امن ہے، امن، زندگی نہیں ہو تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ پوری ہماری یہ بیلٹ، خیبر پختونخوا کے سارے علاقے، جنوبی خیبر پختونخوا، وسطی، مالاکنڈ، سب پریشان حال ہیں. بدامنی ہے، دہشت گردی ہے. معاملات کا ادراک بھی کرو، افغانستان کے ساتھ معاملات کو درست کرو، مل کر بیٹھو، کسی بھی طریقے سے امن کو تلاش کرو. ہم نہیں کسی ایک طرف جاتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، اس کی امن کی کنجی افغانستان میں ہے. اس کے ساتھ معاملات کو درست کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے. جس سے لڑنا چاہیے انڈیا اور اسرائیل، اس کے لیے تو ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرتے ہو، اور جس سے بات چیت کر کے محبت سے رہنا چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ غصے والے بیانات دیتے ہو، یہ نہیں چلے گا. اس لیے افغانستان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور افغانستان کو بھی یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اس لیے امن ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. پھر تو ظاہر سی بات ہے جب یہ نظام ہے تو اس میں کرپشن اور لوٹ مار ہے. خود جس کے آگے تم جھکتے ہو IMF، اس کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لو. اس نے کہہ دیا کہ جو تمہارا فائنینشل مینجمنٹ کا نظام ہے وہ تباہ حال ہے، یہ پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھا سکتا. تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی؟
اپنے انکل، اپنے آقا، اپنے ابا IMF کی بات سمجھ لو. تم نہیں چلا سکتے پاکستان، تم معیشت نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ تم اپنی مراد چاہتے ہو، تم کرپشن چاہتے ہو، تم لوٹ مار چاہتے ہو، اپنا اختیار چاہتے ہو، تم VIP کلچر چاہتے ہو، تم فری بجلی، فری پیٹرول استعمال کرتے ہو. چھوٹا سا طبقہ یہ کام کرتا ہے. تم IPPs مافیا ہو، تم چینی مافیا ہو، تم آٹا مافیا ہو، تم آئرن مافیا ہو، اسٹیل مافیا ہو. تم اس طرح سے لوگوں کو لوٹتے ہو، کھسوٹتے ہو، کسانوں کو، کاشتکاروں کو ذلیل کرتے ہو، تم مزدوروں کو تباہ کرتے ہو، تم تعلیمی اداروں میں تعلیم کو اپنا جو ہے وہ تعلیم کا حق لوگوں کو نہیں دیتے. تو تم نہیں چلا سکتے، اس کو قبول کر لو، تم نہیں چلا سکتے. پاکستان کے عوام اپنی جنرل لیڈرشپ میں انشاءاللہ اس پاکستان کو چلائیں گے. یہ معیشت ترقی کرے گی، اللہ کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کی عوامی کمیٹیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ممبرشپ بھی کریں گے، اور پورے پاکستان میں بدل دو نظام ہم تحریک منظم کریں گے. اور اگلے 3 مہینے میں کم از کم 25 شہروں میں خود جاؤں گا، احتجاجی جلسہ عام کریں گے. یہ ایک پوری تحریک ہوگی جو پورے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑ لے گی. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. اسی پہ قائم ریاست ہے، رب کی دھرتی، رب کا نظام، اجتماع عام کا ہے یہ بیان. ہر بڑے شہر میں جلسے کریں گے اور ہم اس کے لیے کارواں چلائیں گے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دھرنے دیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی مقامی ایسا مسئلہ آتا ہے تو دھرنے ہم نے آپ کے معاف نہیں کیے ہیں، وہ جاری رہیں گے انشاءاللہ. پنجاب کے لوگ تو خاص طور پر سمجھ لیں کہ اگر آپ کو اسمبلی کا گھیراؤ کرنا پڑے اس بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جس میں جمہوریت پر شب خون مارا جا رہا ہے، اس کے لیے جاوید قصوری صاحب، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب اور ذیشان اختر صاحب تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو یہ دھرنے بھی چلتے رہیں گے، احتجاجی جلسہ عام بھی ہوگا. اور اسی دوران انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو منظم کر کے آئندہ 1-2 مہینوں میں جب آپ فضا سازگار کر دیں گے، پورا پاکستان آپ کی پشت پر آئے گا. باروں میں جائیں گے ہم انشاءاللہ، وکلا سے بات کریں گے، وکلا کی طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے اس عدلیہ کے جعلی نظام کو ختم کریں گے. آئین کے مطابق عدلیہ کو ہونا چاہیے. عدالتی نظام گلا سڑا جس میں 23 لاکھ مقدمے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یہ اب نہیں چل سکتا. پاکستان کے عوام اور ان کا انصاف اور یہ عدالتی نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے. لہذا بار میں بھی جائیں گے، علماء کے پاس بھی جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، انجینئرز کے پاس بھی جائیں گے، نوجوانوں کو ساتھ ملائیں گے، ایک تحریک کو برپا کریں گے. اب جماعت اسلامی انشاءاللہ اس پاکستان کو ان چند لوگوں کے ہاتھوں سے نجات دلائے گی. مینار پاکستان پر ہم یہ عزم کر رہے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش ہوئی تھی اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، اثر نو ایک نئے عزم سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے اور ان ظالموں کے ہاتھ سے اس کو نکلوائیں گے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی طاقتور کو، کسی بندوق والے کو، کسی چھڑی والے کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمیں اللہ کا نظام چاہیے، عدل اور انصاف چاہیے. ہمیں کسی فیلڈ مارشل کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں وڈیرے اور جاگیردار کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں فارم 47 والے وزیر اعظم کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے جو دولت اور طاقت کی بنیاد پر ہو. اللہ کا نظام ہوگا، دستور کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. متحرک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں. اور میں نے آپ سے اس دن بھی پوچھا تھا، اس جد و جہد کے راستے میں وقت دینا پڑتا ہے، صلاحیت لگانی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، پتہ ماری کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے. اور اگر اللہ تعالی ہم اس کام کو محض سیاسی نعرے بازی کے لیے نہیں کرتے. ہم سیاست کو تو میں نے کہا عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. سیاست بہت افضل ترین کام ہے جس پر چند لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اور ہم کسی پارٹی، کسی گروہ، اس کے کوئی ہم کرایہ دار بھی نہیں ہیں کہ ہم سے ایک پارٹی کہے اس طرح چلو تو ہم اس طرح چلنا شروع کر دیں گے، دوسری پارٹی کہے اس طرح چلو تو اس طرح چلنا پڑیں گے. بھائی ہمیں آئین کا تحفظ کرنا ہے،
آئیے ذرا جماعت اسلامی ہمارا ساتھ دے. جماعت اسلامی ساتھ دے رہی ہے. تحفظ آئین والے ایک فون پہ ادھر سے ادھر چلے گئے, لیفٹ کا انڈیکیٹر دے کے رائٹ پہ نکل گئے. اب ہم اس طرح ان پولیٹیکل پارٹیوں کے دھوکوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت بھی دی ہے, بصارت بھی دی ہے, اپنے کارکنوں کی الحمدللہ طاقت بھی دی ہے, ان کا خلوص بھی دیا ہے, اور پاکستان کے عوام سے ہماری کنیکٹیویٹی بھی ہے. بس اس کمیونیکیشن کو بڑھائیے, رابطوں کو بڑھائیے, گلی گلی میں جائیے, چوک چوک پہ پہنچیے, اور ان سیاسی مافیات سے بھی جان چھڑائیے جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بالآخر جا کر گر جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان پر ہاتھ رکھ دے, اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہو جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ تھپڑ مار دے, اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہو جاتی ہے. ان کا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی اصول پر نہیں کھڑی ہوئی ہے. ہم اصول پہ کھڑے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی سے پابندی ہٹنی چاہیے. لاکھوں لوگ ووٹ لینے والی پارٹی امانت ہے, لاکھوں لوگ ووٹ لینے والی پارٹی ٹی ایل پی ہے. کوئی اختلاف کرے, طریقہ کار سے اختلاف کرے اپنی جگہ, لیکن کون ہوتے ہیں آپ جو اس پر پابندی لگائیں؟ ہم کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے. ہم میں یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے, اور آپ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو اس طرح پابند سلاسل نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے زرخلید نہیں ہیں, ہم کسی کے اشاروں پر نہیں چلیں گے, اپنی بنیاد پر چلیں گے. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, جنریشن زی کے ساتھ, ماؤں بہنوں کے ساتھ, اور تمام طبقات کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب لائے گی. سارے پولیٹیکل ورکر قابل قدر ہیں, اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ, بدل دو نظام کے اس ایجنڈے پہ ہمارا ساتھ دیں. جماعت اسلامی مضبوط ہوگی تو نعیم الرحمن مضبوط نہیں ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا, اسلام مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مال نہیں بنائیں گے, بلکہ پاکستان کے عوام کو اس کا حق دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پاکستان میں جماعت اسلامی کا آگے بڑھنا اور بڑھتے چلے جانا اور اس نظام کو بدلنا, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے یہ یکسو کارکن, آپ میں کوئی سوال, کوئی عدم یکسوئی نہیں ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اپنی قیادت پر اعتبار کریں. آپ کی قیادت بڑی چھلنیوں سے ہو کر آتی ہے, بڑے ووٹوں سے نکل کر پہنچتے ہیں, اور پھر بھی غلطی کرتے ہیں, آپ پکڑ لیتے ہیں. سب سے زیادہ ایکسس ہی جماعت اسلامی میں لیڈرشپ کو پکڑنے کا ہوتا ہے. ہر جگہ سے آپ کی بات ہمیں پہنچ جاتی ہے. جب یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر آئیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں, جڑ جائیں, اپنی قیادت کے ساتھ مل کر کام کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے اہداف حاصل کریں گے. اور پھر وہی بات, یہ اتنی زبردست بستی, واقعی دل نہیں چاہتا کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں, لیکن اللہ کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے جائیں گے, اللہ کے لیے ملے ہیں, اللہ کی خاطر اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے, اور اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کریں گے. اب کوئی سستی درکار نہیں ہے, اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اب کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر مال بھی دو, اور اپنا وقت بھی دو, اور اللہ کی خاطر اپنی صلاحیت بھی دو. جو صلاحیت آپ کے پاس بولنے کی, چلنے کی, سننے کی, دیکھنے کی, کسی کو قائل کرنے کی, لکھنے کی, بولنے کی, سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی, یہ سب اللہ کا رزق ہے. اور رزق کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لگے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو انفاق فی سبیل اللہ مال سے بھی ہوتا ہے, صلاحیت سے بھی ہوتا ہے. تو آئیے مل کر انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المظلومین فی غزہ وفی فلسطین وفی سودان وفی کشمیر
وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا یا رب العالمین تیرے یہ بندے تیرے یہ بندیاں تیرے خاطر تیرے دین کی خاطر یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں، تو ان سب کا یہاں آنا قبول فرما لے یا رب العالمین۔ ان کی دعاؤں کو جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں، جو نہیں مانگ پائیں گے، ان سب کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ یا اللہ اس امت کو سربلندی عطا فرما دے، ہمیں غفلت سے نکال دے، ہمیں شکست سے نکال دے، ہمیں غلامی سے نکال دے یا اللہ تو نے ہمیں بڑا بہترین دین عطا کیا ہے، قرآن و سنت کا نظام عطا کیا ہے، عدل اور انصاف کا نظام عطا کیا ہے یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم پوری دنیا تک تیرا یہ پیغام پہنچا سکیں اور اس نظام کو قائم کر سکیں یا اللہ ہمیں اس پاکستان میں بھی اس نظام کو جو ظلم کا اور فساد کا اور جبر کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے یا رب العالمین، ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں، ساری طاقت تیرے پاس ہے یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان اہداف کو پورا کر سکیں جو ہم نے طے کیے ہیں یا رب العالمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ان شہداء کو جو غزہ میں اور مختلف جگہوں پر کشمیر میں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے خون کی برکت سے یا اللہ اس امت کو سربلندی عطا فرما دے۔ ہمارے تمام قائدین سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو قبروں کو نور سے بھر دے اور ان سب کو ہمارے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے یا اللہ۔ ہمارے جو رہنما اور کارکنان اسلامی تحریکوں کے جیلوں میں ہیں، مصر میں، تیونس میں، یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا رب العالمین اس پوری امت کو پھر سے سربلندی عطا فرما دے، اسلامی تحریکات کو کامیابیاں نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو حل فرما دے یا اللہ۔ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو ناچاقیاں ہیں گھروں میں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، ان فساد اور جھگڑوں کو یا رب العالمین ہمیں تو اپنی خاص رحمت سے دور فرما دے، رشتوں کو جوڑ دے یا اللہ، دلوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما دے۔ یہ جماعت ہے یا رب العالمین، اس جماعت کے جتنے وابستگان ہیں ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ فرما دے یا اللہ۔ اس جماعت کے پلیٹ فارم میں وسعت عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمیں سب کو سمیٹ کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نظم و ضبط کا پابند بنا دے، ہمیں سماع و طاعت کے نظام میں جوڑ لے یا رب العالمین یا اللہ۔ جو ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ۔ جو اس اجتماع میں آئے اور یہاں بیمار ہوئے، پریشان ہیں، اللہ بیماری کو رفع کر دے اور ان کو شفا عطا فرما دے یا رب العالمین۔ سب کو خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچا دے، عافیت کے ساتھ سب کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دے یا اللہ۔ یا رب العالمین، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم پوری امت کے حال کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو اس سے ہم معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین یا اللہ۔ اس امت کو اس ظلم سے نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ یہ غزہ والوں کا کوئی نظر نہیں آتا، سامراجی طاقتیں ان کے راستے بند کر رہی ہیں، لیکن یا اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا اللہ۔ غزہ کے ان لوگوں نے پوری دنیا کو عزت سے جینا سکھایا ہے، عزت کے ساتھ مرنا سکھایا ہے یا اللہ۔ اس غزہ کے لوگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، فلسطین کو آزادی نصیب فرما دے یا رب العالمین یا اللہ۔ ہمارے کشمیری مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دے، لاکھوں لوگوں نے قربانی دے دی ہے، کتنا خون اور بہے گا یا رب العالمین۔ تو مدد فرما دے یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ۔ ہماری کمزوریوں کو ہم سے دور کر دے یا اللہ یا رب العالمین۔ ہمارے کارکنان، ہمارے وابستگان پریشانیوں میں ہوتے ہیں، معاش کا مسئلہ ہوتا ہے، رزق کا معاملہ ہوتا ہے، تو فراوانی عطا فرما دے یا اللہ۔ اس دنیا کا بندہ نہ بنا، اس دنیا میں ہمارا دل نہ لگا، اس دنیا کے مفادات کے خاطر جینے والا نہ بنا، آخرت کے مفاد کے لیے جینے والا بنا دے، جنت کے لیے کام کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما،
آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، جو راستہ دیا ہے، جو آپ کی سیرت کا مزاج ہے، جو منہج ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جنت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما. اور یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار فرما. یا اللہ ہمارے قلب پر خاص کیفیت کو طاری فرما، سکینت کو نازل فرما، اطمینان کو نازل فرما. اور یا اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اس پورے نظام کے خلاف جد و جہد یا اللہ بہت زیادہ ہمت چاہتی ہے. یا اللہ بہت زیادہ حوصلہ چاہتی ہے. تو ہی حوصلہ عطا کر سکتا ہے، تو حوصلہ عطا فرما. لوگوں کے دلوں کو ہمارے پیغام کے لیے کھول دے. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو ہمارے پیغام کے لیے کھول دے. یا اللہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم جرم سے نفرت کرتے ہیں، مجرموں سے نفرت نہیں کرتے. یا اللہ ہم ان سارے وابستگان سے جو لوگوں کی مختلف جماعتوں میں کام کرتے ہیں، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے. یا اللہ یا رب العالمین ہمیں ان تک بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب مل کر اس تحریک کو آگے لے کر چل سکیں. یا اللہ اس کی صلاحیت عطا فرما دے. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ جن گھروں میں مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما دے. ہمارے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے. یا رب العالمین ان نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین ہمیں دین کے راستے میں ہمارا ساتھی بنا دے. ان بچیوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری بچیوں کے نصیبوں کو اچھا فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دے. یا رب العالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. یا اللہ ہم بے صلاحیت ہیں، تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں صلاحیت عطا فرما دے. جن ساتھیوں نے شبانہ روز محنت کر کے یہ اجتماع گاہ بنائی ہے، سجائی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نواز دے. یہ مخلص ہو کر ان لوگوں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ تو ہی عطا کرنے والا، ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ سے خاص انعامات عطا فرما دے. اور جن لوگوں نے بھی یہاں مشکلات برداشت کی ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کمی کے بدلے بہترین اجر سے نواز دے. یا اللہ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بچی مریم، ایک دعا رہ گئی ہے.